الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں دوستوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریے کے حوالے سے تحفظ اور ہماری ذمہ داری. گرچہ یہ موضوع بہت بڑا ہے اور ہمارے پاس وقت مختصر ہے، صرف چند نکات پر گفتگو کروں گا. اس سے قبل کہ یہ موضوع شروع ہو اتنا عرض کروں گا کہ پاکستان کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے مستند کتب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پاکستان بننے کا جو ذہن بنایا یا وہ خاکہ آیا وہ 1930 میں یا اس کے بعد سے آیا ہے. حالانکہ یہ سوچ کہ ایک ایسا ملک ہو ہندوستان میں جو کہ ہندوؤں سے الگ ہو اور ہندوانہ رسم و رواج سے انسان بچ کر زندگی گزارے، یہ پاکستان بننے سے 400 سال پرانی سوچ ہے. اور اس وقت انگریز بھی نہیں آئے تھے، اور غالباً ہمارے پچھلے جو ہندوستان کے حکمران گزرے ہیں اس میں شہاب الدین غوری یا کسی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچ لی. اور اس کے بعد پھر ایک طویل سلسلہ ہے، پھر تحریک آزادی ہے. اور تحریک آزادی یہ 1857 کے اندر جو شروع ہوئی، اور اس کے بعد 1866 میں یعنی اس کے 9 سال کے بعد ہمارے اکابر نے کہ مسلمانوں کے اندر ان کا دین اور ایمان باقی رہے، کہ اس ماحول میں رہ کر وہ اپنے ایمان اپنے دین کو نہیں بچا سکتے، وہی سوچ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے کہ مکہ مکرمہ جو کہ نزول وحی کی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، لیکن اتنے سارے مشرکین ہیں، یہاں پر ہم وہ محنت اس طرح کر نہیں سکتے جیسے ہمیں کرنی چاہیے، لہذا مدینہ منورہ ہجرت کروائے. تو چونکہ یہ پھر ایک الگ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ پیچھے مسلمانوں کی خلافتوں کو کیسے زوال آیا، اور یہ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اس وقت مسلمانوں کی خلافت، جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، یہ کیسے اختتامی مراحل میں داخل ہوئی، ایک الگ موضوع. تو بغیر خلافت کے، بغیر حکومت کے کیسے مسلمان اپنے دین اور ایمان کو بچائیں، اس کی سوچ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھے ہوئی. میں صرف اشارہ کرتا جا رہا ہوں، میں تاریخ میں نہیں جا رہا ہوں. ہر ایک عنوان، موضوع، جملہ، اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے. اور اس کے بعد پھر انگریزوں سے جنگ آزادی اور اس کے حوالے سے پورا ایک تاریخ کا باب شروع ہوتا ہے 1866 کے بعد سے. اور اس میں کئی اکابر الحمدللہ وہ کھڑے ہوئے، اور 1920 میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے. لیکن حضرت شیخ الہند نے وہ سوچ اپنے طلبہ میں منتقل کر دی تھی. طلبہ ان کے بہت سارے ہیں، سب کا نام نہ لے سکتے ہیں اور نہ یہاں پر ان سب کا ذکر کرنا مقصود ہے،
تین ان کے ایسے بڑے شاگرد، ان کا میں ذکر کروں گا کہ انہوں نے ملک کہ ایک ایسا خطہ ہو جہاں پر مسلمان کھل کر دین کا کام کر سکیں اور مسلمانوں کو تحفظ ملے، اس حوالے سے مختلف افکار اور آراء ہمارے سامنے ہوں گی، لیکن تین نام بڑے نمایاں ہیں۔ ایک نام ہے حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور کمال کی بات یہ ہے کہ 1928 میں ایک الگ مسلم ریاست بننے کا تصور، جس کو ہم کہتے ہیں خواب دیکھنا، وہ حضرت تھانوی نے پیش کیا سب سے پہلے 1928 میں۔ 1929 میں چودھری رحمت علی رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف نشاندہی کی جو حضرت تھانوی نے فرمائی، اور 1930 میں جا کے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس تصور کو پیش کیا۔ تو ہم پیچھے کے دو نام نہیں جانتے، ہم آخر کا نام جانتے، حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ۔ دوسری طرف ایک دوسرے شاگرد تھے جن کا نام تھا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس حوالے سے فکر کی۔ اور تیسرا نام تھا مجدد تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تین حضرات تھے۔ اب پاکستان جو بنا اور اس کے تحفظ کے لیے جو ان حضرات نے فکر کی وہ کیا تھی؟ جب دیکھا کہ غیر اتنا ہندوستان کی زمین پر قابض ہو چکا ہے کہ وہ کسی طرح نکلنے کو تیار نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا مطالبہ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے، اور یہ قرآنی آیت سے سمجھ میں آتا ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ نے دو ہی ملتیں بنائی، انسانیت میں دو ہی طبقے ہیں، یا مومن ہے یا کافر، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اسی سے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، ان کا لین دین، ان کا اڑنا بچھونا، ان کے نکاح، ان کی طلاق، ان کے سارے جو ہے وہ تقریبات، یہ سب الگ ہیں اور ان کی الگ ہے، لہذا یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو الگ کر دیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور سوچ یہ تھی کہ مسلمان اگر پورے ہندوستان کو وہ اپنے حکومت نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک خطہ ایسا ضرور مل جائے جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ جی سکیں۔ دوسری طرف حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سوچنا تھا اور فکر تھی وہ بھی سمجھنے کے قابل ہے، جس کو غلط بیان کیا جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بات نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہم اس ہندوستان کے اصلاً حقیقتاً وارث ہیں، پورے ہندوستان کے، تو ہم کیوں تھوڑے خطے کو لے کر ہم جو ہے نا پاکستان بنا، ہم کہتے ہیں پورا ہندوستان پاکستان بننا چاہیے، آسان الفاظ میں نکل کر، اور صرف یہ ہندوستان پاکستان نہ بنے، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی ایک حکومت ہونی چاہیے۔ گویا یہ اسی خلافت کی طرف اشارہ تھا جو خلافت عثمانیہ 1923 اور 24 میں جا کے ختم ہوئی، اس طرف اشارہ تھا۔ اب اس زمانے کے اندر چونکہ ظاہری طور پر جو دوسری محنتیں ہو رہی تھیں تو بعض اوقات محنتیں ظاہر میں ایک جیسی دکھ رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی سمجھا کہ حضرت تھانوی جس پاکستان بننے کے حامی حضرت مدنی اس کے مخالف ہے، ایسا نہیں۔ حضرت مدنی فرماتے تھے کہ پورے ہندوستان کو پاکستان بنانا جائے، نہ یہ کہ خطہ لے کر ہو جائے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے جب پاکستان بن گیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ اختلاف مسجد بننے سے پہلے ہوتا ہے کہ یہاں مسجد بنائے یا نہ بنائے، لیکن جب مسجد کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو پھر اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ اختلاف ہے نا کہ چھوٹی بنائے کہ بڑی بنائے، اب بن گئی مسجد باقی نہیں ہوئی ہے، بس یہ بن گئی اب یہی مسجد ہے،
تو فرمایا پاکستان کی مثال بھی مسجد کی طرح ہے، یہ بنیاد پڑ گئی ہے، اب جو اس میں اختلاف نہیں کرنا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو فکر اور سوچ تھی وہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک کلمے کی پوری زنجیر میں، چین میں، سونے کی ایک چین میں جو ہے نا پرو دیا ہے۔ پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان کہیں پر بھی جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ حضور کا امتی ہے۔ لہذا ہمیں اس ملک میں رہیں کہ اس ملک میں رہیں، ہم کہتے ہیں یہ سارے ہمارے جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والا ہے وہ سب کو ہم اپنے ساتھ لینے کی فکر کریں۔ تو یہ جو ہے وہ اس وقت کی ایک سوچ تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہوا اور ہمارے حق میں بہتر ہوا۔ آج ہم پاکستان میں ہیں اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ ہم دنیا کے اور ممالک کی کچھ خوبیاں دیکھ کر اپنے ملک کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور صرف برائی نہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان پر جتنے بھی حالات ہیں، جس حوالے سے، جس شعبے میں، اس کی وجہ میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہم اپنے ملک کی سب سے زیادہ ناشکری کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اس نے دیا کیا، ہمارے پاس ہے کیا؟ میں آپ کو عجیب ایک بات بتاؤں، بھی پچھلے سال میں سفر پہ نکلا تھا 7 مہینے کے لیے، تو ہماری تشکیل ہوئی، یہ علاقہ ہے پاکستان کا شکر گڑھ، پہلے سیالکوٹ کی یہ جو نا تحصیل ہوا کرتی تھی، اب نارووال کی ہے، جہاں سے پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم شروع ہوتا ہے نا، وہاں کو معیار بنایا، وہاں کے طول بلد اور عرض بلد کو۔ تو بلکہ وہااں ہمارے موبائل کا ٹائم بھی بدل گیا تھا، انڈیا کا ٹائم آ گیا تھا، چونکہ بالکل بارڈرز کے قریب وہاں تشکیل ہوئی تھی، موبائل بھی بہت کم چلتا تھا۔ تو وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی مختلف علاقے میں، وہاں پہ لوگوں کے پاس زمینیں تھیں، تو ایسے لوگ ملے جن کے پاس بہت بڑی زمین تھی، سمجھے کہ کئی ایکڑ زمین، اور اس زمانے میں جب وہ 2 میاں بیوی تھے یا بہت تھوڑے سے لوگ تھے، ان کے پاس زمین تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی، گزارا ہو جاتا تھا۔ اب پھر اولاد ہوتی گئی، تو اب ایسے لوگ ملے جن کی کئی اولادیں ہوئیں، اور پھر جب اولاد ہوتی ہے تو زمین تقسیم ہوتی چلے گئی۔ تو صاف سی بات ہے، تقسیم ہوئی تو صرف جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ زمین سے فصل لگنا کم ہوئی، چونکہ گھر بنیں گے تو فصل کہاں سے لگے گی، گھر بننے شروع ہو گئے، زمینیں چھوٹی ہو گئیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس آج آپ کی جو فصلیں اگتی ہیں، یہ آج زیادہ ہیں یا پہلے جو اگتی تھی وہ زیادہ ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ زمین زیادہ تو فصل زیادہ، زمین کم تو فصل کم، صاف سی بات ہے۔ انہوں نے بولا کہ پہلے جتنے ہم تھے، ہمارا خاندان تھا، ہم 2 میاں بیوی تھے، ہم 2 کی ضرورت اس زمین سے پوری ہو جاتی تھی، زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارے خاندان کنبا بڑھ گیا، زمین چھوٹی ہو گئی، لیکن آج ہر ایک کی الگ ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے۔ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے کاروبار میں، اپنے ملازمت میں لگا ہوں اور میں جو ہے نا پیچھے آ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ ترقی جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہے، اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ ہماری ناشکری، اور اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے۔ ہم نے پاکستان کی کسی بھی مجلس میں یہاں رکھا کیا ہے، یہاں پر ہے کیا، اور چھوٹتے ہی جتنی برائی ہم کر سکتے ہیں کریں۔ اور پھر آج کل تو آپ خود بھی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ سروے کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم نے سروے کروایا، اور پھر کہتے ہیں پاکستان اس معاملے میں اس جو ہے وہ دنیا کے اتنے ممالک، 250 کے لگ بھگ ممالک کا نام آتا، ان میں اس نمبر پر آتا ہے پاکستان۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مساجد کے اعتبار سے پاکستان کا نمبر کیا ہے؟ پہلا نمبر۔ مدارس کے اعتبار سے پہلا نمبر، علماء کے اعتبار سے پہلا نمبر، دینداری کے اعتبار سے پہلا نمبر، مسلمانوں کی اکثریت کے حوالے سے پہلا نمبر، ایٹمی قوت کے حوالے سے پہلا نمبر، ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے پہلا نمبر،
دنیا میں حلال فوڈ کو لیڈ کرنے کے حوالے سے پہلا نمبر، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے پہلا نمبر، معاشی سسٹم دنیا کو دینے کے حوالے سے پہلا نمبر، بڑے بڑے دماغ جو دنیا میں جا کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، سافٹ ویئر والے ہوں، اس کے حوالے سے اگر وہ دماغ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان پہلا نمبر۔ یہ بھی تو ذرا سروے کریں، ہمارا آدمی باہر جا کے کام کر رہا ہے، ہم اس کی تعریف کریں، اپنے ملک کی اتنی ناشکری ہم کرتے ہیں کہ پھر اللہ کی طرف سے تو پکڑ آنی، عذاب تو آنا ہے۔ قرآن کریم نے صاف فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اللہ فراوانی دے رہا تھا، پھر کیا ہوا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا، اور جب کفران نعمت ہوتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ کیا فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمتیں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت۔ تو کبھی ہم نے سوچا، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی شادی کو 20 سال ہوئے، 30 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، شادی ہوئی تھی اس وقت کتنے کا سونا تھا، آج کتنے کا ہے، آج بھی تو شادیاں ہو ہی رہی ہیں نا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے نا، یہ اس پہ نہ جائیں کہ کتنی فضول خرچی ہے، اسراف ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج بھی ہم مزے سے ہیں، جب روٹی 8 آنے کی ملتی تھی تب بھی روٹی کھا رہے تھے، آج اگر 15 روپے کی ملی تب بھی کھا رہے نہیں کھا رہے۔ لیکن ہر وقت کیا حال ہے، ناشکری۔ کہتے ہیں پاکستان نے دیا کیا، صاف سی بات ہے، آپ ناشکری کرو اور آپ کہو کہ اس کے اثرات بھی نہ ہیں، لیکن میں بھی اگر مسکراؤں گا نا کسی بات پہ تو آپ سب ہنسیں گے، میں لطیفہ سنوں گا آپ سب کے چہروں میں مسکراہٹ آئے گی نہیں آئے گی، اور کوئی رونے کی اور غم کی بات آئے گی تو اثرات آئیں گے نہیں آئیں گے۔ انسان کا مسکرانا چند سامنے والوں کو اثر انداز کر دیتا ہے، کیا اللہ کے نظام میں انسان کی ناشکری اثر انداز نہیں ہوگی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ تو اللہ نے یہ جو ہمیں وطن عطا فرمایا ہے اس کی ناشکری نہ کریں، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کہ اللہ نے یہ جو ہمیں ملک عطا فرمایا ہے اس کو اللہ نے اس 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنوایا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ آج ایک بہت غلط بات ہمارے ہاں کہی جاتی ہے، اور وہ یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے نا بنایا گیا تو یہ کوئی دین کی بنیاد پہ نہیں تھا، یہ لبرل بنایا گیا، سیکولر۔ اگر لبرل اور بے دین اور لا مذہبی بنانا تھا تو پھر ہمیں ہندوؤں سے اعتراض کیا تھا، ہندوستان سے کیا جھگڑا ہمارا؟ سوچنے کی بات ہے نا، پھر کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ وہ بھی سیکولر ہیں، وہ بھی اس سوچ کے، پھر کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف قرآن کریم یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول سے خطاب کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے توسط سے امت کو خطاب ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ ملت کس کو کہتے ہیں؟ تفاسیر کو دیکھیں جا کے، یہ ملت بنائی گئی ہے جہاں کی ثقافت الگ ہوگی، یہاں کی معاشرت الگ ہوگی، یہاں کی تہذیب الگ ہوگی، یہاں کا کلچر الگ ہوگا، یہاں کے لوگوں کا بود و باش الگ ہوگا، یہاں کا قومی لباس الگ ہوگا، یہاں کی قومی زبان الگ ہوگی، یہاں کا قومی پھول بھی الگ رکھا، قومی جانور بھی الگ رکھا، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اسلام نے اس کو طے کیا ہو، لیکن ہمیں اپنی شناخت چاہیے تھی۔ اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا تو ساری چیزوں کو الگ کیا گیا کہ ہمیں یہ والا کانسیپٹ نہیں چاہیے جو غیروں کا ہے، کیونکہ غیر وہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی الگ شناخت ہو، وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے پیروی کریں، اور انہیں ہمارے نمازوں سے کوئی غم نہیں ہے کہ ہم کتنے جو ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں معاملات میں ہماری چلاؤ، معاشرت میں ہماری چلاؤ۔ پاکستان اس کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان بنانے کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ اس کے اندر یہ جو نظریہ ڈالا گیا ہے کہ ہماری ثقافت، ہماری معاشرت، ہماری تہذیب الگ ہوگی، یہ اس کی جو ہے نا بقا کا ذریعہ ہے۔
اور پھر پاکستان کے اس سلسلے کو جو یہ ملک بنا کس بنیاد پہ بنا؟ کلمے کی بنیاد پر، یہ کسی قوم کی بنیاد پہ نہیں بنا۔ یہاں ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میمن ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی جو ہے جناب بلوچستان سے ہے، 4 صوبے ہیں، پھر کشمیر ہے، پھر ہر صوبے میں الگ زبانیں ہیں۔ یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ایک قوم کی بنیاد پہ بنا ہوتا تو ایک قوم بنتی نا۔ چائنیز ایک قوم ہے نا، ترکی ایک قوم ہے، پاکستان کوئی قوم ہے؟ پاکستان کے کسی قوم کا نام ہے؟ پاکستان تو قوم نہیں۔ ہندو ایک قوم ہے، مسلمان جو قوم ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہے کہ جو اپنے سینے میں کلمہ رکھتا ہے اور گلے میں اسلام کے ہار کو پہنتا ہے، یہ ایک قوم ہے۔ گویا پاکستان مجموعہ اقوام ہیں جو ایک عقیدے کے اوپر قائم ہیں، اور اس مجموعہ اقوام کو قرآن کریم امت سے تعبیر کرتا ہے۔ مجموعہ اقوام کو قرآن کریم جو ایک نظریے کے اوپر ہو، قرآن کریم اس کو امت سے تعبیر کرتا ہے، اور ان کے رہن سہن کو جو ہے شریعت مطہرہ ملت سے تعبیر کرتا ہے۔ اور ہم نے کیا سمجھا کہ نہیں، پاکستان تو جو ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم لوگ فلانی قوم ہیں، اس قوم کی بنیاد پہ بنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلانی بنیاد پہ بنا ہے۔ پاکستان صرف جو بنا وہ اسلام کی بنیاد پہ بنا، اور اسی بنیاد کی وجہ سے پاکستان کو اس بات کا ہمیشہ احساس رہا، ایسے اس ملک کے خیرخواہ شروع دن سے رہے اور آج تک رہے، کہ چونکہ یہ مسلمان ملک ہے، یہ لیڈر ملک ہے، ہم نے اپنے ملک کو طاقتور بنانا ہے، لہذا پاکستان کو ایٹمی قوت بھی دی گئی۔ اس کے پیچھے محنتیں ہوئی۔ آپ سے اگر میں خلاصے کے طور پر ایک بات عرض کروں تو شاید آپ حیران ہوں گے۔ بتانے والے بتاتے ہیں، اس میں دیندار تبصرہ کرنے والے حضرات بھی ہیں اور دنیا دار تبصرہ کرنے والے حضرات بھی ہیں، اور ہمارے اکابر کی ہی عبارات ہیں۔ غیر پاکستان سے 2 چیزیں چاہتا ہے کہ ان 2 چیزوں کو چھوڑ دو، تمہارے کو ہم ترقی دے دیں گے۔ 2 چیزوں سے دستبردار ہو جائے۔ ایک، اپنی دفاعی قوت سے دستبردار ہو جائے، یہ کہہ دو کہ ہمیں ایٹمی قوت نہیں چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کٹا دو، اپاہج ہو جاؤ، بس پھر تم جو بولو گے تمہاری ہر کام، ہر ضرورت پوری کریں گے۔ دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں۔ اس عقیدے کو مسلمانوں نے جو شریعت کا مسئلہ تھا، اس کو قانون سے نکال دیا۔ یہ آپ 2 چیزیں نکال دیں، آپ کا ڈالر آج جہاں پہنچا ہوا ہے نا، آپ ان کی مان لیں، پھر آپ دیکھیں آپ کا ڈالر کیسے گرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہ بات ہے جو اب دنیا کہنے لگی ہے۔ یہ جتنے ہم مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سارے مسائل سامنے جو ہے نا الجھانے کے لیے۔ اس کی مثال یہ جو ہمارے بعض کاروباری حضرات ہیں نا، میں کسی جو ہے وہ قوم کا نام نہیں لیتا، بعض قوموں میں یہ مزاج زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ناراض وراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ بعض کاروباریوں کا مزاج ہوتا ہے، کوئی آدمی دکان پہ کام کر رہا ہو نا، اور اس کے کام سے وہ خوش نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت بھی ہے کہ بہرحال وہ کچھ تو کر رہا ہے نا، ایسے تو نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں اس کو الجھا کے کیسے رکھیں، تو وہ آتا کہتا ہے بھائی یہ جپٹی لگا، صاف کر اس کو۔ اب وہ منہ ہاتھ دھو کر کے بیٹھا ہے، منہ صاف کر کے، اور کیا پھر مٹی آ گئی۔ جیسے ہوتا کہتا ہے جب لڑکے جب چائے لے کر آ جائے، وہ چائے لے کر آتا ہے، بھائی تمہیں تکلیف دوسری چیز سے، اس کو الجھایا ہوا ہے۔ ہم کتنے مسائل میں الجھے ہوئے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کتنے مسائل ہیں، ہر آدمی سوچ لیں، گھر کے، کاروبار کے، اس کے، کبھی کچھ، کبھی یہ ہمیں الجھایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اصل چیز یہ کہ یہ ان 2 چیزوں سے دستبردار ہو جائے، ان کی الجھنیں ختم کر دیں۔ اب اگر وہ ملازم سیٹ ہو جائے پھر الجھائے گا، پھر بولے گا تو یہاں بیٹھا رہے، تو صفائی کر دیں نا، بس ٹھیک ہے، چائے جو ہے نا ابھی میں آن لائن منگاتا، روٹی بھی آ جائے گی، پھر سب چیزیں آن لائن ہوں گی۔ میں بولے گا ارے بھائی کیا آن لائن منگانا، خرچہ ہوتا ہے، جا بھائی دھکا کھلائے گا، اس کو دھکے کھلواتے ہیں۔ ایک مزاج ہوتا ہے، میں چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پاکستان والوں کو اس طرح دھکے کھلوانا چاہتا،
کبھی یہ مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ، پھر کہتے ہیں اس پہ احتجاج، کبھی اس پہ احتجاج، کبھی معیشی یعنی معیشت میں الجھا دیتے ہیں، کبھی سیاست میں الجھا دیتے ہیں، کبھی کس میں الجھا دیتے ہیں. وہ بیچارے کہتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں وہ لڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ اس سے مخالف، وہ اس کا مخالف. بدخواہ ہیں اس کی تو بات نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ پیچھے جا کر کسی کے دل کو بھی چیر کے دیکھیں کہ میں پاکستان سے مخلص ہوں، لیکن وہ آگے سے کیا بولے گا، لیکن کیا یار یہ ایسا، بھئی یہی تو چاہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے یہی ہے کہ آپ یہ لیکن کر کے سب کو رگڑ دو. اور یاد رکھیں کہ پاکستان کی جو بقا اللہ نے رکھی ہے ان دو چیزوں کی بنیاد پر. اس کے تحفظ کرنے والے ایک طرف ہمارے ملک کے محافظین ہیں جو اس ملک کے پورے جغرافیہ کو سنبھالا ہوا ہے. ذرا سوچے تو صحیح، وہ ماں کا بیٹا جس کی ماں اس کو بچپن سے جوان کرتی ہو، کہتی بیٹا تجھے سرحدات کی حفاظت کرنی ہے، تجھے ملک کی حفاظت کرنی ہے، تجھے وطن کی حفاظت، اس کی بچپن سے پرورش ہو رہی ہے، جوان ہو رہا ہے، ماں کی کتنے ارمان ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے، اچھا بیٹا تو بڑا ہو گیا، تیری شادی کروں گی، لیکن تیرے کو وطن کے لیے جا رہا ہے. وہ رات کو جاگ رہا ہوتا ہے، سرحدات پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی ماں کو کبھی یقین بھی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ آئے گا تو اس کی واپسی جو ہے کس حالت میں ہوگی، آیا میت کی صورت میں ہوگی یا زندہ حالت میں ہوگی. اور جب وہ شادی کر کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بیوی کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا سہاگ جا رہا ہے، آیا یہ واپس لوٹے گا یا مجھے آئے گا تو میں بیوہ ہو چکی ہوں. آج ملک کے ان محافظین کے خلاف کھل کر جو لوگ کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ منافق اور یہ دین دشمنوں کا کردار ہے، منافقین کا مزاج ہے. یہ اتنا سخت مرحلہ ہے اور اس میں ہم اور آپ استعمال ہیں. چند افراد کی کمی کوتاہی کی وجہ سے سب کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. اور دوسری طرف پاکستان بنا تو اس کی بنیاد کرنا، جیسے میں نے کہا نا کہ اس کا سب سے پہلا خواب کس نے دیکھا تھا؟ ہاں بھائی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا. اور پھر مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا اس کا جھنڈا لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرت تھانوی کے شاگردوں میں بھی اور ان کے ساتھ. پاکستان بننے کے بعد یہ کوشش کی گئی جہاں جس طرح محافظین وطن کو بدنام کیا جائے، اور آج تک یہ کوششیں لگیں، اسی طرح علماء دین کو بھی بدنام کیا جائے. ان کا کردار سیاست کے میدان سے ختم کرو، معیشت کے میدان سے ختم کرو، حلال کے میدان سے. یار ان کو بولو، ایک طرف کہتے ہیں کہ اس کا کام کیا، یہ نمازیں پڑھیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں مولوی کو تو مسجد سے فرصت نہیں ہے، سیاست میں کیوں نہیں آتا. سبحان اللہ. ایک طرف کہتے ہیں کہ بھائی تو جو ہے نا نماز پڑھا اور تو جو ہے نا بس مسجد کو دیکھ، اور دوسری طرف کہتے ہیں باہر آ کے دیکھتے نہیں اور پھر بولتے ہم کیا کریں. اور جب کوئی عالم کھڑا ہو جائے مقابلے کے لیے تو کہتے ہیں ہم اس کو ووٹ نہیں دے سکتے. یہ میں دینداروں سے شکوہ کر رہا ہوں جو دین پسند ہو گئے، ہم دیندار لوگ بھی ووٹ نہیں دیتے علماء کو. اگر ہمارے علاقے میں کوئی عالم کھڑا، یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر ووٹ کا جب وقت آئے گا تو پھر اس پر الگ بات کریں گے. اور اس وقت پاکستان کا یہ جو عقیدہ ہے ختم نبوت، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے العیاذ باللہ ختم کرنے کے لیے کتنی گہری سازشیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے کہ جتنے آپ کو مختلف حالات نظر آتے ہیں آپ اس کو پیچھے چیک کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا. پیچھے بنیادی مقصد یہ کہ کسی طرح پاکستان کے اس چیز کو ختم کر دو، یہ کمزور ہو جائے. اور اس کی بنیاد کہاں سے ڈالتے ہیں؟ اس ملک نے کیا دیا ہے، یہ ملک تو لبرل ہے، یہ ملک تو سیکولر ہے، یہ فلانا ہے، یہاں علماء کی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر ہمیں اپنے وطن سے بغض پیدا کروایا جاتا ہے. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اکابر میں سے ایک عالم گزرے، ابھی 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. ان کی کتاب ہے
تاریخ اسلامی جمہوریہ پاکستان، 2 جلدوں میں ہے، اس کے 12 ابواب ہیں۔ تو اس میں انہوں نے پاکستان کا ماضی، پاکستان کا حال اور پاکستان کا مستقبل، اس میں انہوں نے اپنے کچھ مشاہدات، احساسات لکھے۔ تو کم سے کم اس کے وہ ابواب جو ماضی اور حال سے متعلق ہے اس کا مطالعہ کریں، پاکستان کی صحیح تاریخ پڑھیں۔ ہم جو مطالعہ پاکستان پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نصاب کے اندر، وہ چونکہ اتنا محدود ہوتا ہے کہ ساری باتیں نہیں آتی، بہت سارے کردار سامنے نہیں آتے کہ یہ ملک بنا کیسے بنا۔ اس میں حوالوں کے ساتھ حضرت نے اس چیز کو مرتب کیا اور لکھا ہے، ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ملک بنا کیسے، اور ہم اپنے اس ملک کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی جو ہے وہ جنتی ماحول میں ہیں، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر جو اس وقت جہنمی ماحول بنا ہوا ہے اس میں بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی یاد رکھیں۔ آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے یہاں نماز پڑھ لیں، پڑوس میں مسجد ہے وہاں پڑھ لیں، ادھر چلے جائیں، حلال کھانا آپ کو کہیں کھانا آپ وہ دیکھ لیں۔ ہمارے ملک میں آج بھی جبکہ ڈالر 350 سے اوپر جا چکا ہے، 100 روپے کا کھانا ایک بندے کو مل جائے، ملتا ہے نہیں ملتا؟ آج بھی 100 روپے کا کھانا کھا لیتا ہے۔ آدمی کو جو ہے کپڑے پہننے ہوں آج بھی 1000 روپے کا سوٹ مل جاتا ہے اس کو، آج بھی ہمارے ملک میں، ایسا نہیں کہ نہیں ملتا۔ آپ جا کے دیکھا تو صحیح۔ مجھے ایسی بات یاد آئی کہ میرا سفر ہوا چائنا گارمنٹس کی خریداری کے لیے، تو ہول سیل میں جب لینے گئے تو وہ ٹی شرٹ جو چائنیز کرنسی میں ہول سیل میں 14-15 RMB کی تھی، ان کی جو کرنسی RMB یا ین کہلاتا ہے، وہ جب ریٹیل میں پوچھی تو 50 RMB کی تھی۔ آپ حساب لگا لیں، اس زمانے میں RMB کا ریٹ تھا کوئی میرے خیال میں 20 یا 24 کے لگ بھگ تھا، تو 50 RMB، ذرا حساب تو لگائیں، 14 ضرب 20 کریں اور 50 ضرب 20 کریں، کہ ہمارے ہاں اتنا نفع ہے ریٹیلوں میں؟ جی مفتی صاحب کہتے نفع ہے اتنا مارکیٹوں میں ہے؟ آپ کھانا جا کے دیکھ لیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے بھائی عمرے سے واپس آئے، کہنے لگے، اور پھر ان کا سفر تھا دبئی کا، وہ عجیب بات کہنے لگے وہاں دبئی میں ایک ٹیکسی والا ملا، کہنے لگا آج بھی ہماری تنخواہ 2000 درہم ہے، آج بھی۔ بولا اتنی مہنگائی ہو گئی کہ پہلے ہم کھانا ایک وقت کا 1 درہم میں کھا لیا کرتے تھے، یا 2 درہم بہت زیادہ۔ بولا آج ایک وقت کا کھانا میں 8 درہم میں کھانا پڑتا ہے، 8 درہم میں، اور آمدنی کتنی؟ وہی 2000 درہم دبئی میں۔ جو عمرے پہ جانے آپ ان سے پوچھ لیں کیا حال ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کمتر نہ سمجھیں، اس کا تحفظ ہمارے ذمہ ہے، اور یاد رکھیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، کہ اگر اس ملک کو کوئی نقصان آیا اس کی سب سے بڑی وجہ ہم لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس نعمت کی ناشکری، ہم نے اپنے ملک کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے۔ ہر وقت ہم اس کو لپیٹنے میں لگے ہیں، ہر مجلس میں، ہر تحریر میں۔ اب تو ماشاءاللہ ہر آدمی کی جیب میں سوشل میڈیا ہے، اور پھر پتہ نہیں کتنی اپلیکیشن ہے، اور پھر ہر اپلیکیشن میں کتنے اکاؤنٹ ہیں، اور پھر اس میں بھی کتنے پیجز ہیں، پھر کتنے گروپ ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کمیونٹی ہے، دنیا جہاں کی کیا، اٹھا کے ہر جگہ ایک ہی چیز جو ہم لگے ہوئے ہیں۔ جو آدمی بھی ملک کے خلاف بات کر رہا ہے، یا ملک کے محافظین کے خلاف بات کر رہا ہے، یا علماء دین کے خلاف بات کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ ملک دشمن ہے، ملک مخلص نہیں ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کمال دیکھیں، کل ہے 6 ستمبر، یوم دفاع پاکستان۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قوت دی کہ ہم جو ہے وہ باطل کا منہ توڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد 7 ستمبر ہے، وہ کیا؟ یوم دفاع ختم نبوت۔ دونوں تاریخیں بھی اللہ نے جمع کروانی، یہ بھی اللہ کا ایک نظام تھا کہ اللہ نے دونوں دن ایک ساتھ جمع کروا، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ دیکھو یہ تمہارے یہ 2 دن بڑے اہم۔ میں آخری ایک بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں کچھ سال پہلے عمرے پہ گیا، ان دنوں وہاں سعودیہ میں یہ یمن اور سعودیہ کے کچھ حالات خراب تھے، ان دنوں کی بات ہے۔ تو وہاں پر مجھے ایک میجر ملے،
جن سے میں نے وہاں کے حالات پوچھے کہ آپ یہاں کیسے آئے، پاکستان کے تھے، میں نے کہا آپ یہاں کیسے آئے؟ تو کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے یہاں پر ایک خاص پروجیکٹ کے لیے بھیجا گیا، اور وہ یہ ہے کہ سعودی جو فوج کے جو لوگ ہیں ان کو مستعد کرنا کہ وہ سامنے کس سے مقابلہ کر سکیں، ٹریننگ دینا۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہاں ٹریننگ دے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی فوج زیادہ مضبوط ہے یا ہم پاکستانی ہیں ہم مضبوط ہیں؟ اور کیا آپ کو فرق لگا، چونکہ یہاں پاکستان میں بھی مسلمان فوج ہے، وہاں پر بھی؟ کہنے لگے ان کا تو میں کیا بتاؤں۔ پھر انہوں نے کچھ باتیں ذکر کی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن پاکستان، بولا ہماری فوج میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کافر ہے، ہمارا مقابلہ وہ کسی ایک زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ کا ہمارے ہر سپاہی کے دل میں یہ عظمت بٹھائی جاتی ہے، اور کہا اس بنیاد پہ جو ہم لڑتے ہیں یہ جذبہ ان کے پاس نہیں۔ پھر انہوں نے کہا بولا ان کے دل میں کیسے پیدا کرے، وہ بھی تو مسلمان ہیں دوسرے بات۔ بولا لیکن ہمارے پاس یہ جذبہ ہے، اس جذبے کی بنیاد پر ہم جس طرح لڑتے ہیں اور جو مقابلہ کرتے ہیں، جہاں ہم پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے، اور ان میں پیدا ہو نہیں سکتے۔ تو ہم اپنے وطن کے محافظوں کو، جو کہ جغرافیائی اعتبار سے ہوں یا نظریاتی حوالے سے، یعنی علماء کرام، ان کو کمتر نہ سمجھیں۔ ہم اگر ان کے حق میں دو جملے اچھے نہیں بول سکتے تو کم سے کم ہم برائی بھی نہ کریں۔ اور یاد رکھیں، جس قوم کے اندر اپنے محسنین اور محافظین کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ قوم پستی اور زوال کا بھی شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے اور غیروں کے ہر قسم کے اعلیٰ بننے سے محفوظ فرمائے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر، مجھے حضرت کی بات اس دعا پہ یاد آئی، فرمایا جبکہ پاکستان اور یعنی بنگلہ دیش ایک ہی تھا، حضرت کا انتقال 1965 میں ہوا، اور ملک میں یہ جو دو ملک ہوا وہ تو 71 میں جا کے ہوا، تو 1965 سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ایئرپورٹ پر جہاز سے سیڑھیاں اتر رہے تھے، اور وہاں پر اترتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ غیر تم میں 100 واسطوں کے ذریعے کام کرتا ہے، کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آدمی غیروں کا اعلی کار بن جاتا ہے، کہ 100 واسطوں کے ذریعے۔ تو کہا اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں غیروں کا اعلی کار نہ بنا، یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حفاظت فرمائے۔